جانتے ہیں کہ 12 کے بعد تنویر عرف ٹینی آتے ہیں. یہ مجھ پہ ابھی پچھلے ہفتے انکشاف ہوا کہ تنویر کا جو نام ہے وہ ٹینی ہے. تو میں نے ان سے پچھلے ہفتے کہا, ویسی باتوں میں نے کہا یار کسی دن ذرا تھوڑا جلدی آئیں تو تھوڑا آپ سے بات چیت کریں ذرا, آپ کی بھی, آپ کے اندر بھی کافی زیادہ شاعری ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی لوگوں کو دوسرے لوگوں کی طرح متاثر کریں. السلام علیکم ٹینی. وعلیکم السلام عاطف. میں آپ کو سر کہوں گا اس لیے کیونکہ میرے استادوں میں سے آپ استاد ہیں. اچھا. اور یہ ٹریننگ میں شروع میں سے ہی تھا. اچھا. یعنی پھر آج جب ریڈیو پہ آیا تو تب میں تنویر بننے لگ پڑا. اچھا شروع میں. لیکن میں نے تو سنا تھا, آپ نے کہا بھی تھا اور میں نے سنا بھی تھا کہ آپ تو تنویر ریڈیو پہ آنے سے پہلے ہی تنویر تھے, تنویر حسین. یا آپ نے جذبات میں آپ بہہ گئے تھے کسی دن, ایک دن کہیں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ وہ بھائی یار تنویر نا ریڈیو سے پہلے ہی تنویر تھا. وہ دیکھیں میں یہ جملہ مجھے بہت ہٹ کیا تھا. ہاں لیکن اچھا ہاں کب تھا, اچھا جو یہ کبھی آپ زمانے کی بات تھی نہیں, اسی زمانے کی بات ہے. ہو سکتا ہے کسی پارٹی میں بیٹھے ہوئے تھے ہم, شاید آپ نے جوش میں کبھی پتہ نہیں کھانا زیادہ کھا لوں نا تو مجھے جوش آ جاتا ہے. جوش میں انسان جوش خطابت میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا, پتہ ہی نہیں ہوتا. اور سننے والے ہیں وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں آج کل ہے نا. لیکن اچھی باتیں جو ہوتی ہیں وہ ذہن میں رہ جاتی ہیں, نقش کر جاتی ہیں, گوشہ نشین ہو جاتی ہیں. ہاں تھوڑی سی اگر بتاؤں تو واقعی شروع میں سے ہی ٹینی تھا. میں نا فیس بک سے پہ آیا تھا نا جب, اچھا میرے خیال میں 2010 میں نے شروع کی ہوگی. لیکن یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے نا میں اتنا زیادہ کرتا نہیں, تو میں وہاں ٹینی ہی تھا کیونکہ میرا جب میں کام کرتا تھا نا تو مجھے وہاں وہ ٹینی کہتے ہیں. ہاں مجھے تنویر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. وہ مجھے ٹھانوا کہا کرتے تھے. ٹھانوا یعنی کہ میں اکیلے ہی وہاں ایشین تھا. اچھا. اسی لیے میں نے نا اپنی جو لینگویج ہے میں نے بہت وہ میں نے پک بھی کی بہت زیادہ. صحیح. تو انہوں نے پھر مجھے زیادہ عزیز سمجھتے تھے مجھے. تو آپ ان کو بھی شعر ویر سناتے تھے اپنے؟ شاعری آپ کو میں سچی بتاؤں, میں نے اسکول کے زمانے میں شروع کی. کالج میں نے جا کے ایک اتنے موٹے رجسٹر, نہیں وہ تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے آپ کی شاعری میں لے کے بھی آیا. لیکن پتہ ہے یہاں آتے ہیں نا, آپ سیدھی سی بات ہے, جب یہاں آتے ہیں نہیں آپ کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں, آپ تو بیٹھے بیٹھے شعر بنا دیتے ہیں. میں بنا دیتا ہوں. بنائیں ذرا ابھی کبھی کوئی بنائیں نا, لائیو کوئی بنا سنے بھائی سنے. مجھے دیکھیں اتنی ڈونٹ پٹ می آن دی اسپاٹ, مجھے ایک دم یاد نہیں. آپ کو دیکھ کے یہاں مجھے خود کے ہونے کا احساس ہوتا ہے. یہ کتابی باتیں ہیں. اچھا کتابی باتیں نہیں کریں, پکی شعر سناؤں. پکا شعر. جیسے آپ جب میرے ساتھ یہاں پہ جب میں پروگرام ختم کرتا ہوں اور یہ شروع کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے جاتے ہوئے یہ ایسی 2-4 جملے بول جاتے ہیں, میں کہتا ہوں یار یہ اس بندے کے اندر تو کچھ ہے. بالکل. یہ جو کچھ ہے یہ سب کو نظر کیوں نہیں آتا. یہ دیکھیں شعر سنے بھائی. ٹھیک ہے. یہ جو کچھ ہے یہ سب کو نظر کیوں نہیں آتا. وہ میرے پاس سے مجھے بنے دیکھے ہی کیوں ہے گزر جاتا. ہائے ہائے ہائے, دیکھا کیسے کافی ردیف ملا ہے. اور یہ بیٹھے بیٹھے بنایا ہے, کوئی وہ نہیں ہے. ہاں لیکن مجھے تو نظر آیا نا جو آپ کے پاس ہے. دیکھیں ہیرے کی قدر پہچان جوہری جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. ویسے اگر باتوں سے بات نکل پڑی نا, میں جب یہاں سیکھنے آیا نا, بات اصل جو تعریف ہوتی ہے نا وہ انسان کی پیٹھ کے پیچھے ہوتی ہے. اور میں آپ تھوڑا بہت تو میرا واقف ہو ہی گئے ہیں. تھوڑی سی سیدھی بات میں منہ پہ کر دیتا ہوں, لیکن لحاظ رکھتے ہوئے, یہ نہیں کہ اگلے بندے کی نا بد لحاظی اور وہ اپسیٹ ہو, لیکن جو اس کی بڑی لمبی سی تعریف ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ میں پیٹھ کے پیچھے کرتا ہوں اور دبا کے کرتا ہوں. اور آپ نے مجھے وہ جو وہاں بیٹھتے تھے رجسٹر لے کے 2-4 غلطیاں بتانا, کیونکہ میں نے وہاں سے پک کیا. اور جب یہاں ہمارے شہزاد بھائی سیکھنے آئے نا, اس سے پہلے آپ یہاں جب آتے تھے جانے لگتے تھے نا تو 10 منٹ جو میرے ہوتے تھے نا وہ میرے یہاں ہوتے تھے. پھر مجھے آتے یعنی کہ وہ تھوڑا سا میں ڈاواں ڈول ہو جاتا تھا, ایک پریشر ہوتا تھا. اور آپ نے مجھے اشارے میں بات کہی تھی کہ میں یار پروگرام کرتا تھا, میرے استاد باہر گھوما کرتے تھے اور مجھے بتاتے تھے کہ عاطف تم میں یہ کمی ہے. تو میں نے یہاں سوچا, میں نے کہا یہ عاطف بھائی مجھے طریقے سے بتا رہے ہیں کہ تنویر سے امپروو کرو, اور میں نے کر لیا اسے. بالکل صحیح بات ہے. ابھی میں نے پچھلے دنوں آپ کو ایک بات کہی تھی, ابھی تک وہ نہیں پوری ہوئی. وہ کون سی بات؟ وہ جو ایک تھی نا بات. ہاں اس کو آپ کبھی آئیں تو وہ ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا دوسرا یہ بتائیں مجھے آپ تنویر بھائی کہ اپنا کیا پوچھ رہا تھا میں. جب پروگرام ختم کرتا ہوں, میں جا رہا ہوتا ہوں, راستے میں ہوتا ہوں, تو آپ جب انٹرو دیتے ہیں اپنا, تو آپ پھر پچھلے پریزنٹر کے بارے میں جب بات چیت کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو آپ جتنے بھی پروگرامز آپ کرتے ہیں, ایک سیکنڈ, جتنے بھی پروگرامز آپ کرتے ہیں ان سب پروگرامز سے پہلے
کے جو پریزنٹرز ہوتے ہیں بالکل اسی طرح سے سب کو خداحافظ کرتے ہیں یا سب کے لیے الگ الگ طریقہ کار ہے؟ کچھ لگتا ہے کہ آپ مجھے بڑی غور سے, اچھی بات ہے جب آپ کا خاص کر کے سین, میں مجھ سے عمر میں یہ چھوٹے ہیں, ینگ ہیں, میں ان سے بڑا ہوں, میں یہاں لائیو سے مانتا ہوں اس بات کو نا, لیکن یہ بڑا مجھے اچھا لگا کہ آپ نا اس چیز کو غور سے, حالانکہ یقین مانیے مجھے تقریباً 20 سال ہو گیا براڈ کاسٹنگ میں, تو میں اگر کبھی ریڈیو سن رہا ہوتا ہوں نا کسی کو, تو میں صرف دیکھ رہا ہوتا ہوں, فرق محسوس. اچھا آپ کو فرق محسوس ہوا؟ میرا پہلی بار مجھے ہی تو ہوا ہے, اور ہوا کسے؟ اچھا یقین مانیے یہ ہو سکتا ہے عادتاً ہو, لیکن یہ اگر میں کہوں کہ ارادتاً کچھ ہوا ہے مجھ سے, تو اس کی تو مجھے کوئی نہیں, جینڈر کا بھی تھوڑا سا آ جاتا ہے نا, انفلوئنس ہوتی ہے جینڈر کی. جینڈر کے فرق نہیں ہوتا, ہاں انسان کی ایک پرسنالٹی یا عزت کا فرق کر لیں یار. ہماری بھی تو پرسنالٹی کم نہیں ہے ویسے, آپ اسی لیے تو آپ کو زیادہ ملتا ہے نا. اچھا مجھے زیادہ ملتا ہے؟ ہاں نا. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے زیادہ ملتا ہے. پتہ ہے کیا, یقین جب میری خود کی ملتا ہے یا نہیں ہے یہ تو نہیں پتا, لیکن اب ملے گا ضرور جو میں نے مینشن کر دیا. یہ تو مجھے, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, دیکھیں جب گھر میں ہوتا ہوں نا, میں سب سے بڑا ہوں نا, تو مجھے نا ویسے بھی اب والدہ کے قریب ہی ہوتا ہے بڑا یا سب سے چھوٹا, مڈل والے جو ہیں وہ مڈل میں آ جاتے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ, مجھے یوں لگتا ہے کہ فلاں بچے سے وہ زیادہ پیار کرتے ہیں, ہے نا. تو لیکن جب کہیں وقت ملے تو میں پوچھوں امی تسی آتے تھوڑا جا کم خراب کر گئے, میں اتنا یہ کچھ کرنا ہے تسی تھوڑا میرے نال کر دیو, فلانے بچے نہ زیادہ کر, لیکن وہ کہتی ہیں بچے تمہیں محسوس نہیں ہوتا, میں تم سے ان سے زیادہ کرتی ہوں. تو یہی بات آپ پہ لاگو کروں گا کہ میں باقی پریزنٹر سے آپ سے قسم سے دل سے زیادہ. سنا ہے آپ لوگوں کو خوشبو سے پہچان لیتے ہیں؟ پہچاننا چاہیے نا. گانا بہت پسند ہے آپ کو وہ مجھے گانا کون سا والا تھا وہ آپ کو دھرتی پہ جہاں بھی. ہاں میرا نا, میں جب ریڈیو میں آیا نا تو میں 2 گانے نا اکثر یہاں آپ سے بھی, یہاں خلیل بھائی ہے, میں کہنے لگا تھا ہاں رات کو ہوتے تھے, ہاں واقعی. تو میں نا تو وہ والا, اور کون سا والا تھا یار, ہاں تم بہت جتاتے ہو چاہ ہم سے, یا تو دھرتی پہ چاہے. اور یہ فلم ہے نا جو جیت, اس میں سنی دیول ہے نا, آپ کو پتا ہے. اگر آپ یہ فلم دیکھیں گے نا تو میں اپنی شاید وہاں کسی طریقے سے اپنی لائف کو ریلیٹ کروں. اچھا مجھے فلم بہت پسند ہے, اس کے سبھی گانے اچھے ہیں تقریباً, لیکن یہ گانا جو ہے مجھے اب تک نہیں. یہ گانا پسند ہے آپ کو یا آپ لوگوں کو ویسے ہی واقعی خوشبو سے پہچان لیتے ہیں؟ لوگوں کو میں احساس کے جذبے سے پہچانتا ہوں, اور جو احساس میں دیکھیں میں نے آپ کو بتا رہا ہوں, کتابی باتوں سے گریز کریں. آنیسٹلی عاطف بھائی آپ استاد ہیں, میں کتھک کلافی کی معافی چاہتے ہیں. نہیں مجھے پتا آپ نے مجھے, جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں نا 2 مائکس پہ, آپ 2 لوگ جب بیٹھ گئے تو کوئی استاد اور کوئی شاگرد نہیں. چلے بھائی ٹھیک ہے, دونوں برابر. اچھا ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب میں بات احساس کی کہہ رہا ہوں, وہ احساس میں ایک چھپی خوشبو ہوتی ہے. آپ پڑھے لکھے بندے ہیں, آپ کو پتا ہے میں کہاں سے بات کر رہا ہوں. ہمارے جب کوئی خلاف ہوتا ہے نا تو اس کے اندر بھی احساس ہوتا ہے, لیکن وہ نیگیٹو ہوتا ہے. بالکل. اور اگر آپ کے پاس پاور ہے, ہر انسان کے پاس ہوتی ہے, کسی کی جاگ جاتی ہے, کسی کی نہیں جاگتی. جیسے بھی میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا, اس پہ میرے ایک دوست ہیں, وہ تھوڑا سا ذرا وہ ڈفرینٹ کیٹیگری کے ہیں, تو میں نے کہا تھا کہ جو فلسفی لوگ ہیں اور جو سائنس کو مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو آنکھوں دیکھی پہ بھروسہ کرو, لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھروسہ کرو گے تو ضرور دیکھے گا. بالکل. اسی طرح سے آپ کسی بھی انسان میں دیکھیں, انسان اچھا اور برا نہیں ہوتا, اچھا یا برا نہیں ہوتا, انسان اچھا اور برا ہوتا ہے, کیونکہ ہر انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں. جب آپ کا وہ اچھا ہے, آپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, تو آپ کو اس کی اچھائیاں نظر آ رہی ہیں. جب آپ کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو گئے تو وہی شخص کے اندر آپ کو اس کی برائیاں چبھنے لگ پڑتی ہیں. میں وہ کوئی گانا لگاؤں نا تو اس میں کہتا ہے کہ فلاں ہاں شیطانیاں, مجھے تمہاری پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی شیطانیاں بہت اچھی لگتی ہیں. جب آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے نا تو آپ کو اس کی شیطانیاں اچھی لگتی ہے, اور وہ آپ کو اتنا برا لگنے, ہلکا سا برا لگ پڑے, وہی شیطانی جو پیار میں آپ کو اچھی لگ رہی, آپ کو کھٹنے لگ پڑتی ہے, یار یہ بندہ بڑا اریٹیٹنگ ہے میرے لیے, مجھ سے دور کرو. تو یہ انسانی نیچر ہے. لیکن انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے. اگر آپ کا کوئی قریبی ہے, آپ کو اسی چیزیں اچھی لگ رہی ہیں اور آپ کے اس کے ساتھ اختلافات ہو گئے ہیں, تو آپ کا حسن ظن اور ظرف ایسا ہونا چاہیے کہ مانا آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی, تم میرے ساتھ میرے خلاف ہو, تم خراب ہو, تم گندے ہو, تم نیچ ہو, تم جو بھی ہو, لیکن یار تمہاری یہ جو باتیں ہیں میں مانتا ہوں یہ ٹھیک ہے, جو غلط ہیں وہ غلط ہیں, لیکن جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. یہ ظرف ہونا چاہیے انسان کے اندر, کیونکہ آپ نے اگر کسی کے خلاف ہوئے تو اس سے پہلے آپ اس کے ساتھ بھی تھے, اور آپ کا ایک اچھا ٹائم گزرا ہوگا اس کے ساتھ, آپ کا آپ نے ایک بانڈنگز ہوں گی, آپ نے کھایا پیا ساتھ ہوگا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خراب انسان کے ساتھ آپ نے اتنا ٹائم گزار دیا اور بعد میں پتہ چلا آپ کو خراب ہے؟
عاطف بھائی جو میں نے اب تک میری زندگی کا مشاہدہ رہا ہے نا, بہت سارے لوگ جو ہماری زندگی میں آتے ہیں نا وہ ایک ایکسپیکٹیشن لے کر آتے ہیں, اور اسی طرح شاید ہم بھی, لیکن سبھی نہیں, شاید ہم بھی نا وہ ایک ایکسپیکٹیشن لے کے جاتے ہیں. یہ جو ہم پیار اور یہ احساس یہ کچھ لوگوں میں ہے جنہوں نے ہے نا, زیادہ تر دکھتے وہی ہیں. لیکن یہ جو بندے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں نا, جیسے ہی آپ منظر سے غائب ہوئے, کبھی کبھار تو آپ چھوٹی سی محفل میں چلیں, ہم خود تجربہ کرتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے, لسنرز اس پہ بلیو کریں گے کہ ہم اگر 20 بندے بیٹھے ہیں نا تو اس میں سے ایک بندہ آپ کو جینوئنلی پہچان لے گا, باقی 19 ٹائم گزار رہے ہوں گے, ان میں سے 3 انتظار کر رہے ہوں گے کہ یہ بندہ کب اٹھے اور ہمیں پیٹھ کے پیچھے ہلکی پھلکی اس کی برائیاں, یعنی کہ ایک نیچرل ہم ہلکی کریں. اور جب ہم بندے کسی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ جو اس کے اندر جو ہیٹریج یا وہ تھوڑا بہت آپ کے خلاف نفرت یا مخالفت پیدا ہوتی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے اندر پہلے سے ہی ہوتی ہے, وہ جمع ہوتی ہے, وہ اس تعاقب میں وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ کب مجھے موقع ملے اور یہ میرے اندر جو غبار ہے نا ہیٹریج کا, نفرت کا یا اس کی مخالفت کا, وہ میں نکالوں. تو جیسے ہی آپ نے اسے موقع دے دیا وہ کرے. اب بات آتی ہے اعلیٰ ظرف کے لوگوں, وہ جو ہے نا وہ آپ میں برائیاں نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ اچھائیاں دیکھ کے آپ کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ وہ یا آپ کوئی مخالفت ہو جائے نا تو جو اعلیٰ ظرف والے ہوتے ہیں نا وہ اسی بندے کی اچھائیاں لے کے آگے چلتے ہیں, وہ اپنی اچھائیاں دوسروں میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. اور اعلیٰ ظرف یہ بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی کی نہیں بن رہی ہے تو آپ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. میں میرے جو قریبی یہاں لسنرز سننے والے ہیں, میں یہ نہیں کہ اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں, خاموشی اختیار کر لو, سائڈ پہ ہو جاؤ, اور جو اچھی باتیں سیکھی ہیں انہیں, جیسے وہ ایک سیئنگ ہے نا کہ اگر تعلق رکھنا ہے تو پھر جھگڑا کیسا, اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کیسا بھائی, سائڈ میں ہو نا. اچھا, ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, خاص کر کے جیسے ہی آپ منظر سے ہٹتے ہیں, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ جو ریلیشن شپ کی جو ایک شرح ہے کامیاب ہونے کی, یہ سیڈلی کم ہو گئی ہے, اور ایک حقیقت ہے, یہ ٹالرنس کم ہو گئے شاید اس وجہ سے بھی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے نا تو بندہ, آپ کے جو قریبی بندے ہوتے ہیں نا, ان کو آپ کی جو آپ میں جو برائیاں نہیں بھی ہوتی نا وہ بھی ان کو بتا کے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں ان کی کسی طریقے سے نا وہ سائڈ حاصل کروں اور میں ان کے سامنے اچھا, حالانکہ وہ بندے صرف چسکا لگا رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اور بندہ خود کو ان کے سامنے دیکھیں پیش کر رہا ہوتا ہے. کوئی بھی انسان نہ آپ کو طاقت سے ہرا سکے یا نہ ہرا سکے, لیکن سازش سے ضرور ہرا سکتا ہے. آپ کے خلاف اگر کوئی شخص طاقت کا استعمال کر کے, اس کو پتہ ہے کہ میں تنویر کے خلاف تینی کے خلاف طاقت کا استعمال کر کے اس کو نہیں ہرا سکتا, تو وہ آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ظاہر ہے سازش, اور جو کانوں کے کچے ہوتے ہیں وہ اس بات پر مان جاتے ہیں, اس بات کو مان جاتے ہیں کہ ہاں یار واقعی صحیح کہہ رہے ہیں, وہ رکھ لیتے ہیں اپنے پاس. کبھی آپ کے ساتھ ایسی ویسی ہوگی تو انہیں اچھا بھائی تیرے بارے میں تو یہ کوئی کہہ رہا تھا, ٹھیک ہے. لیکن اگر جو کانوں کے پکے ہیں یا جو آپ کو صحیح طرح سے جانتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار بس چپ کر جاؤ. یہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب یہ جو رومرز ہوتے ہیں یا یہ سازشیں ہوتی ہیں کسی عقل مند کے جب کان کو چھوتی ہیں تو وہیں سے پلٹ جاتی ہیں واپس. لیکن ان لوگوں کے بارے میں میں سوچ, آپ نے جیسے کہا کہ میں اکثر نا میں یوں درخت بھی اگر آ رہا ہوں نا, اگر خزاں آتی ہے نا, یقین مانی میں درخت کو دیکھتا ہوں, میں نے کہا یہ دیکھو یار یہ بالکل ننگا ہو گیا ہے, یعنی یہ خدا کی قدرت ہے, بالکل یہ نہیں کہ تنہا ہو گیا, لیکن یہ مضبوط ہے, اس کی جڑیں زمین میں ڈگی ہوئی ہیں نا, تو اس پہ دوبارہ پتے آ جائیں گے, یعنی پتے اس کے سہارے پہ رہتے ہیں. درخت ذرا موسم تو بدلا ہے مگر پیروں کی شاخوں پہ نئے پتوں کے آنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. لیکن یہ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو لوگ سائڈ پہ ہوتے ہیں, ان میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ فلسفی یا سائیکالوجی کے لحاظ سے ان میں کہاں کمی آ جاتی ہے. کمی نہیں آتی ہے, ان کی اپروچ تھوڑی سی شاید کم ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے, یا انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی. لیکن آج کل میں سمجھتا ہوں اب تو دور بہت آگے نکل گیا ہے. اب ایسا نہیں کہ کوئی آپ کے کھانوں میں زہر گھولے گا اور آپ اس کے خلاف ہو جائیں گے, ایسا نہیں. آپ کا اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, فہم دیا ہے, سب کچھ آپ کو دیا ہے, آپ کے سامنے ہے سب کچھ, آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. بالکل. کوئی آپ کو آ کے میرے خلاف کچھ بولے, آپ کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں. یہاں تک کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو اس بندے کو پہلے ہی ہو کہ یار ہاں میں اس بندے کے خلاف ہوں, میں بڑا کمزور ہوں, میں اسے طاقت میں بھی نہیں ہرا سکتا, سازش بھی اکیلے نہیں کر سکتا, وہ اس طاق میں ہوتا ہے کہ یار فلاں میرا ساتھ دینا آگے, تاکہ ہم ٹیم بنائے اور اس بندے کے خلاف بیٹھ کے نظر جو ہمارے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے خلاف ہو کے آپ کو ملے گا کیا, ویسے سچی بات کیا ملے گا, نفرت کر کے کیا ملتا ہے, کچھ بھی نہیں ملتا, بلکہ الٹا کھوتا ہے. آپ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے ہوتے ہیں, نفرت کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں, آپ انتقام کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں, اور بس آپ کچھ نہیں کر سکتے.
میرے تو یہ مشاہدے میں اکثر آتا رہتا ہے. اور میں بذات خود کہوں گا کہ پازیٹیو جتنا بھی پازیٹیو ہو گے نا, جو بندہ بھی میرے ساتھ بیٹھے, پہلی بات اگر نیگیٹو بندہ, جیسے آپ میں نے پہلے دن سے آپ سے کہا تھا کہ آصف بھائی آپ میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو, کچھ نہیں, بہت زیادہ روحانیت مجھے فیل ہوتی ہے. ایسے ہی پازیٹیو بندے جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا, ابھی کہیں بھی آپ یہاں بس میں یا ٹرین میں یا پلین پہ ہی سفر کر لیں گے نا, اگر آپ کے نزدیک کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوگا جو کہ نیگیٹو, آپ کو, مجھے تو خیر ویوز آنی شروع ہو جاتی ہیں, ویوز آنا شروع ہو جاتی ہیں یار اب کیا, اور وہاں آپ انکمفرٹیبل, جیسے ہی پازیٹیو بندہ ہوتا ہے. اس لیے کوشش میں کرتا ہوں کہ میرے پاس جو پازیٹیو ہو نا, شو میں بھی ہو. میں تو سیڈ گانے بھی بہت کم پلے کرتا ہوں نا, کہ کسی طریقے سے بندے کے دماغوں میں نا پازیٹیو جاتا رہے, اور جتنا بھی معاشرے میں آسانیاں پیدا ہو سکیں. صحیح ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں, کوئی این جی او وغیرہ چلا رہے ہیں آپ کوئی؟ ویسے لانگ رن میں میری کوشش ہے, میں نے بہت سارے آرٹیکل اس طرح کی چیزیں لکھ کے رکھی ہوئی ہیں. زیادہ سے زیادہ یہی کروں گا کہ ہمارا جو اب کا جو معاشرے ہمارے خاص کر کے ایشین میں آ رہے ہیں نا, یہ مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ ہے نا, جو پتہ ہے ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے, بھائی یار مڑا سنتا نہیں ہے, انہوں سائڈ دے کر دو. صحیح ہے. یہاں کے اس کی باتیں سنیں اس کے اندر, کیونکہ ہم یہاں جتنے بھی شروع میں بہت سارے بندے آئے ہیں نا سر, بہت ساروں نے بہت ساری چیزوں سے قطع تعلق ہو کے نا خود کو کارنر میں رکھ لیا ہے, خود کی باتیں باہر نہیں نکالتے. تو میرا یہ ایک لانگ رن میں نا تھوڑے 2-4 سال اور گزرے, تو میرا یہ دل ہے کہ ایک تھوڑا سا کمپین ہو, یہاں بندے اپنے دل کی بھڑاس نکالیں, باتیں کریں, اور جو ان کے ذہن میں یا ان کے دلوں میں جو غبار ہے, جو ہیٹریڈ کبھی کبھی بن جاتا ہے, اسے وہ نکلے, اسے لوگ سنیں, تاکہ وہ کمفرٹیبل فیل کر کے پازیٹیو طرف آئیں. اور جو تھوڑی بہت زندگی بچی ہے نا, اسے اس نفرت کے ساتھ نہ گزاریں کہ لوگ مجھے سنتے نہیں یا لوگ میری طرف توجہ. ہاں, میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو نا کم از کم ایک ایسا کندھا چاہیے ہوتا ہے اپنی زندگی میں, جو کہ جس کے کندھے پہ وہ اپنا سر رکھ کے آرام سے اپنے آنسو نکال سکے, رو سکے, غبار نکال سکے اور ہلکا ہو سکے. لیکن وہ شخص اس قابل ہونا چاہیے. اس طرح کے لوگ ملتے نہیں. آپ اپنی ویکنس کسی کو بتا دیں اور بعد میں وہ ڈڈورا پیٹتا رہے تو بڑا مسئلہ ہے. میں تو آپ بھی تھی, یہ نہیں کہ مسئلہ ہے کہ ابھی آپ کے قریب کی ہو جائے, یا جس ہم دور سے ہم جا رہے ہیں نا, ظاہر ہے جب بندہ 30-40 سے اوپر ہوتا ہے, کبھی کبھار ریلیشن شپس انسان کے نہیں ورک ہوتے, اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ چلیں یار آگے بڑھ جائیں. آگے بڑھتے ہیں تو کسی کو جاننے کے لیے شروع میں آپ تھوڑا کسی کے حوالے کرتے ہیں تاکہ وہ بندہ آپ کو جان لے, اور وہی آپ کے مس یوز ہو رہا ہوتا ہے. یہ اور پھر کیا ہوتا ہے, وہاں اعتبار کا فقدان ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور یہیں سے افراتفری شروع ہوتی ہے, اور جو اچھے بندے ہوتے ہیں وہ بھی پھنس جاتے ہیں. بندہ یار نہیں یار, بھائی ایک شعر کسی زمانے میں کہا تھا میں نے, اس کے تیور بتا رہے تھے مجھے, خواب سارے بکھرنے والے ہیں. اس کے تیور بتا رہے تھے مجھے, خواب سارے بکھرنے والے ہیں. تو جو آپ خواب سجاتے ہیں وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک چلنے والے نہیں ہیں. وہ میں نے اس بارے میں کچھ میں نے لکھا تھا کہ پتہ نہیں میں نے غلطی کی کہ بتایا اسے کہ مجھے درد کہاں تھا. اچھا, میں اگلے ہفتے ڈھونڈ کے یہ لاؤں گا. اپنے میں نے پورے 4 قطعے لکھے ہیں کہ میں نے غلطی کی کہ اسے بتایا, پھر اسی نے وہاں ہاتھ رکھ کے مجھے بار بار ستایا اور بتایا کہ درد یہاں تھا. درد یہاں, ارے ہائے ہائے ہائے. ویسے آپس کی بات ہے, لسنرز اور ویورز, اس بندے میں کچھ ہے اندر. یہ مطلب اپنے آپ کو نا پالش کر لینا اگر صحیح طرح سے تھوڑا سا. مطلب میں نے آپ کو کتنے دفعہ بولا, میرے پاس صرف 10 منٹ بیٹھ جائے نا روز کے, اور یہ اپنی شاعری ڈسکس کریں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے اندر ایک گاڈ گفٹڈ کچھ ہے. ٹھیک ہے, اور میں یہ آپ کو میں ویسے نہیں چڑھا نہیں رہا, ویسے ہم باتیں جو کرتے ہیں مذاق مستی الگ چیز ہے, لیکن یہ واقعی ایک بات ہے کہ آپ کے اندر کچھ ہے, اور آپ کو صرف تھوڑی سی گرومنگ کی ضرورت ہے. میں ایک آن ایئر بات آپ سے یہ ڈسکس کروں, اور یہ نہیں کہ میں یوں ہی کہہ رہا ہوں, یہ میں خود کو ایڈورٹائز, جو میرے ارد گرد ہیں, یہ میری فیملی کے قریبی بندے ہیں نا, یہ میری عمر دیکھ لیں اور یہ میرا حلیہ دیکھ لینا ہے نا. کون دے نا بندے حلیے سے, ہم حلیے سے انہیں کریڈٹ دیتے ہیں کہ یہ ایسا دکھ رہا ہے, یہ واقعی ایسا ہی ہو. صحیح ہے, ججمنٹل ہیں ہم نا انسان. میں جو دعا کروں یا کسی پہ یہ دم وغیرہ کی بات, تو الحمدللہ اب تک ماشاءاللہ 100%. اور یہ بات اسی طرح آتی ہے کہ جب آپ 100% پازیٹیو ہو جائیں اور ہر ایک چیز میں رب کی رضا کو راضی سمجھ کے چلنا چاہیے, تو پھر یہاں پہ ایڈورٹائز کر دیں, آپ کے پاس آ جائے کوئی بندے کوئی تھوڑی سی. نہیں, میں ایسے ہی فیس بھی بندہ ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, ویسے ہی وہ تو اپنی خوشی سے کوئی اگر دینا چاہے تو نہیں
خوشی سے. ویسے تو یہ فی سبیل اللہ ہے, لیکن اگر آپ خوشی سے دینا چاہیں کوئی بات نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو واقعی مجھے خود نہیں, میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں اپنی مرضی سے ڈبے میں ڈال دیں. اور یہ شعر و شاعری کی باتیں کی ہے نا, شام کو 500 پاؤنڈ نکالتے ہیں اس میں سے وہ. نہیں چلے شعر و شاعری کی طرف واپس جاتے ہیں, اس مدعے کو یہی ریپ اپ کر دیں. نہیں آپ روحانیت تو ہے نا آپ کے اندر, یہ تو مجھے پتہ ہی ہے نا. یہ تو میں نے اس دن ابھی جب ہم پارٹی میں بیٹھے ہوئے تھے پرسوں, لاسٹ ویک تھے نا, میں نے کس کو, حیدر کو کیا کہا تھا میں نے کہ یار آپ ہلکا لے رہے ہیں بندے کو, یار انہیں پتہ ہی نہیں ہے اصل میں آپ کے بارے میں. نہیں اصل پتہ کیا ہوتا ہے, بندوں یہ مذاق اڑاتے ہیں. نہیں بندوں کا قصور نہیں, ان کو بڑے ہمارے, میں کچھ نہیں کہوں گا. حیدر بھائی مجھے پتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سن رہا ہوگا, یہ عاطف کی باتوں میں نہیں ہے نا, ہم نے بالکل بھائی ہلکے تو بول رہے ہیں, لاسٹ ہو رہی ہے. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو نا پتہ ہی نہیں, آپ کی قدر ہی نہیں پتا, جانتے نہیں. اصل پتہ کیا ہے, یہ بہت اچھے ہیں, انہی کی وجہ سے تو میں کیا اپنی قدر پہچان پایا ہوں نا. نہیں یہ حیدر فساد کی جڑ ہے اصل. نہیں اصل پتہ نہیں کوئی بھی فساد کی جڑ نہیں. حیدر اس سے اچھا ہے, خلیل بھائی اس سے اچھے. ان کو تو برا کہہ ہی نہیں سکتے نا, آپ کی ہمت ہی نہیں ہے, جرات ہی نہیں ہے آپ خلیل بھائی کو کچھ. بندہ ہو تو اسے برا, خلیل بھائی کو تو آپ کچھ کہہ کے تو دیکھیں, میری بات پہ ذرا غور کریے, کوئی بندہ ہو تو اسے بندہ برا کہے. وہی نا, یہی تو بات ہے, مطلب ان میں تو کچھ ایسا آپ کہہ ہی نہیں سکتے, ہو بھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ, ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی. ہاں جہاں تک حیدر کی بات ہے, وہ بھائی بس مزہ آتا ہے. یقین مانیے, یہ لسنرز کو بتائیں کہ ہم جو دوست ہیں نا, ہم سب تقریباً ہم خیال ہیں, اور جب ہم اکٹھے ہو جائیں نا تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم دوبارہ 16 سے 20 سال کے ہو گئے. کبھی یاد ہی نہیں رہتی نا, اپنی عمر نہیں یاد رہتی ہے. ہاں ابھی پچھلے مطلب ہر ہفتے ایک نہ ایک بندہ پارٹی دے رہا ہوتا ہے, وہ 500 پاؤنڈ خرچ کروا دیتے ہیں. بالکل پیسے ہم کماتے جو اتنے, اب خرچ تو کر لیں نا کہیں نہ کہیں. میرا خیال ہے کہ اب ہمیں گھر پہ شروع کرنا چاہیے, چونکہ باہر بہت مہنگائی ہو گئی ہے یار, بجٹ خراب ہو جاتا ہے سارا. نہیں ابھی ویسے حالات نہیں آئے, ابھی ویسے حالات نہیں آئے. ابھی تو میرا دل ہے کہ ذرا دوسرے ٹون میں, یہ باہر کے ملکوں میں جگہ کھانا چاہیے. چلے نا, میں ٹرکی جا رہا ہوں اگلے ہفتے, نہیں مئی میں جاؤں گا. اچھا مئی میں جاؤں گا. ارادہ ہے کہ جو عید ہے وہ شاید پاکستان کروں, شاید. اچھا تو اس کے بعد آ کے نا, ٹھیک ہے, تو آپ کا بنتا تو ہے ایک دفعہ اور ان کو ایک دفعہ کی ضرورت ہے. اچھا باتیں بہت ہو گئی ہیں, ایک عدد غزل کو لگاتے ہیں, اس کے بعد پھر باتیں کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بلکہ میرے پاس کمرشل ہے پہلے تو. ایک پیار کا نغمہ ہے, آگے کیا تھا؟ زندگی اور کچھ بھی نہیں, بس تیری میری کہانی. کیا مطلب, کس کی کہانی ہے؟ ہر انسان کو بس اپنی کہانی ہی, اپنی زندگی ہی اپنی کہانی لگتی ہے, اپنا دکھ ہی سب سے بڑا دکھ لگتا ہے. یہ کیا مطلب, اس سے ذرا روشنی تو ڈالیں تھوڑی سی. سر اصل پتہ جب زندگی صرف بات پیار کی ہو جائے نا, یہ پیار بیچ میں کہاں سے لے آتے ہیں آپ؟ دیکھیے بات یہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے. یعنی کہ ٹھیک ہے ہمیں, اچھا میری کتاب میں پیار ویار نہیں ہے کچھ بھی. نہیں, پیار یہ ایک احساس کا جذبہ ہے. احساس ہے نا, جب یہ آپ کے درمیان آتا ہے نا, یہ تو دلوں میں خواہشائی ایک دوسرے کے, وہ کیا آتا ہے کہ جگہ بن جاتی ہے, امنگیں جاگ جاتی ہیں, اور انسان نہ امنگیں جاگ جاتی ہیں, لیکن وہ پھر سو بھی تو جاتی ہیں, وہ جلدی سو جاتی ہیں. دیکھیں جو میں اس پہ بات کروں گا کہانی پہ نا, آپ کے سونے سے پہلے امنگیں کیوں سو جاتی ہیں؟ وہ بات کی بات ہے کہ میری تو خیر نہیں سوتی, میری تو ہمیشہ جوان رہتی ہے امنگیں. اس لیے میں پیار کا جذبہ جاگا, پیار کا جذبہ جاگا. ہاں جاگا. اچھا اس کے بعد پیار کا جذبہ اتر گیا؟ نہیں اترانا, ان کا اترتا ہے, بے شک اترتا ہے بھائی. ہم تو اپنے موج میں مست رہنے والے بندے ہیں, ہم ہمیشہ ہی پیارے ہیں, پیارے رہیں گے اور پیار کرتے رہیں گے. جن کو آتا ہے پیار ہم سے لینا وہ لیتے ہیں, اور جن کو آتا ہے بھائی روٹ کے بھاگ جانا وہ بھاگ جائیں. میں پتہ میں اس بارے میں کیا کہتا ہوں, کچھ لوگ تلاش میں کھوج کی چکر میں کھوج میں لگے رہتے ہیں. اچھا یہ اب دیکھیں, جس بندے نے کھوج کی چکر میں کھوج کرتے رہنا ہے. ناظرین آپ کو یقیناً یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. نہیں نا, یہ بات گہری بات ہے. گہری بات ہے نا, یہ اتنی زیادہ گہری ہے کہ ڈگنگ کرنی پڑے گی اس کو نکالنے کے لیے. ایک بندہ ہے وہ بہتر سے بہترین اور بہترین کی چکر میں لگا جائے. اب آپ کو کیا پتا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بہترین ہے. اگر وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں اور بہترین کے چکر میں لگیں گے تو اگلی بات سن لیں. 100 پاؤنڈ کی بات دے رہا ہوں میں آپ کو. مجھے 10 یہاں چلیں گے, مجھے 10 دے گی, خود 100 دے رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, بتائیں. مل جائے تو مٹی ہے, ہائے ہائے ہائے, کھو جائے تو سونا ہے. سمجھے وہ بات کہ مل جائے تو مٹی ہے, تو مٹی ہے, کھو جائے تو سونا ہے.
تو جو ہمارے پاس ہے وہ تو اس کی قدر ہی نہیں ہے نا, جو کھو جاتا ہے اس کا ہوتا ہے کہ یار یہ مسئلہ. کا جو دور چل رہا ہے نا, میں جو خود مشاہدے میں لکھتا ہوں کہ آج کل بندے آپ کو چھوڑتے اس وقت ہیں, پہلے انہوں نے متبادل ڈھونڈ کے رکھا ہوا ہے. وہ پرانی بات نہیں ہے کہ بندہ روتا رہتا ہے. بھائی وہ ایک ڈرامے میں نے کسی زمانے میں ڈائلاگ بولا تھا, وہ ڈرامے میں کاپی ہوا تھا. وہ کیا تھا کہ عورت اگر چھوڑ کے جانا چاہتی ہے نا تو اس کو جانے نہیں, مرد اگر چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو روک لو, شاید وہ رک جائے. عورت اگر چھوڑ کے جانا چاہتی ہے اس کو کبھی مت روکو, کیونکہ وہ جانے سے پہلے ہی چلی گئی ہوئی. بالکل یہ میرے بستوں میں تھا. ہاں اس میں یہ ڈالا تھا, یہ میں نے کوئی آج سے 10 سال پہلے بولا. اور زبردست آپ نے بولا وہ بات جو منزل کی تھی نا. بہت سارے بندے منزل کے چکر میں لگے رہتے ہیں, لیکن جو منزل کے بیچ کے راستے ہوتے ہیں نا, کہ منزل کو متعین ہم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے تو وہ متبادل بھی نہ ڈھونڈے, کوئی سبسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے نا, اس کے بعد وہ کہاں جائے گا بیچارہ. اس نے آج کا جو دور چل رہا ہے نا, بعد میں ڈھونڈنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہر انسان کو زندگی بھرپور جینے کا حق ہے, لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے جو ہمارے میرے دوستوں ایک آدھ کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ وہ متبادل پہلے ڈھونڈ لیتے ہیں اور بندے کو چکروں میں لگائے رکھتے ہیں کہ کب موقع مناسب, مطلب پلان بی انہوں نے پہلے بنایا ہوتا ہے. اور یہ دیکھنا ہونا بھی چاہیے ویسے, میرا خیال ہے. نہیں یہ بہت میرے خیال میں یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. کاروبار میں بھی ہوتا ہے, پلان بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک مسئلہ ہو گیا تو دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہو, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے رہنا مشکل ہو جاتا ہے, ان کو جذبات قابو کرنا مشکل ہو جاتے ہیں نا, جیسے آپ ہے نا کہہ رہے ہیں جذبات رکتے ہی نہیں, آپ کے چلتے ہی رہتے ہیں. نہیں جذبات قابو رکھنا, جذبات چلتے رہنا ایک اور بات ہے, ٹھیک ہے. نہیں جذبات جب نکل جاتے ہیں تو پھر تو ٹھنڈے پڑ جانا چاہیے نا. سنیں نا بات میری, خود کو ہنس کیوں رہے ہیں, میرا چہرہ ہی ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے سیریسلی, نیچرلی. میں کبھی بھی آپ مجھے اداس نہیں دیکھیں گے. تو جو آپ خود کو فتح کر لیتے ہیں نا, پھر آپ کے جذبات ہمیشہ ابھرتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. جب آپ خود کو فتح نہیں کر پاتے نا تو پھر آپ اپنے جذبات کو فتح ہونے دیتے ہیں, خود ہار جاتے ہیں. بات سمجھے میری؟ نہیں سمجھ, میں آپ بتا رہا ہوں نا, آپ کی گہری باتیں ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی. اس لیے جب خود, اسی لیے تو میں نے آپ کو بلایا تھا کہ میں آپ سے کچھ سیکھوں یار, سمجھوں کچھ تھوڑا. نہیں سیریسلی خود کو جب ہم نے فتح کر لیا ہے نا, پھر جذبات کیا, پیار کیا, یہ سب آپ کے کنٹرول میں, آپ نے دینا ہے تب کسی نے لینا ہے. بالکل. اچھا ایسا کہیں نا, بالکل اب سمجھ گیا. تو اصل میں آپ گہری باتیں کرتے ہیں نا یار, تھوڑا سا ذرا, ابھی میں آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہوں نا. آپ تو تنویر, آپ ریڈیو پہ آنے سے پہلے ہی تنویر تھے, ہم تو آتے مسعود بنے ریڈیو پہ آ کے بھائی, سیدھی سی بات ہے. یہ کیا کہوں آپ کا, کیا کہتے ہیں حسن نظر ہے. ہاں نہیں میں تو مانتا ہوں اس بات سے, کیا ہو گیا. تو ناظرین آج کی یہ جو تھوڑی بہت چٹ چیٹ, میں نے تنویر کو آج جلدی آ گئے تھے اتفاقاً, تو میں نے کہا چلیں آ جائیں. اتفاقاً تیرے ملنے کو زندگی کا حصول کہتا ہوں. آپ بلاتے رہیں گے, ہم آتے رہیں گے, ہیں ٹھیک ہے. وفا کے پھول یہاں ہم کھلاتے رہیں. دیکھیں کیا بات ہے, بیٹھے بیٹھے شعر بنا دیا. اسی طرح سے بلانے سے ایک اور شعر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے پڑھا ہے کہ مجھ کو بلانے والوں کی عمریں نکل گئیں, مجھ کو بلانے والوں کی عمریں نکل گئیں, لیکن میں تیرے ایک اشارے پہ آ گیا. مجھ کو بلانے والوں کی عمریں نکل گئیں, لیکن میں تیرے ایک اشارے پہ آ گیا.